تو سب سے پہلے جو ہم ایک ورڈ سنتے ہیں جب ہم خواتین کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کا حجاب کیسا ہونا چاہیے یا ان کا برقع کیسا ہونا چاہیے، تو ابایا تو ورڈ سنا ہی ہوگا. اب لیٹسٹ چل رہا ہے. پہلے کے لوگوں کو ابایا نہیں مطلب سے برقع معلوم تھا. اب کیا ابایا ایک نیا فیشن شروع ہو گیا، یعنی برقعے کی ٹرمنالوجیز کو صحیح طریقے سے بتانے کے لیے. تو ابایا جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا آنا چاہیے کہ ایک لمبا جھبا جو گلے سے لے کے نیچے تک پیروں تک ہوتا ہے اور جو لوز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ابایا. سر کو ملائیں گے، اس کے اندر فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں آپ سر ہی نہیں ہے. ابایا میں سر آئے گا، چہرہ آئے گا، ہاتھ آئے گا، پیر آئے گا؟ نہیں آئے گا، یہ سب نہیں آئیں گے. ابایا کا معنی صرف جو جھبا لمبا جو پہنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابایا. دوسرا ہم نے برقع، تو یہ عام ورڈ ہے، ہر مسلمان گھر میں ہم برقع تو ورڈ سنتے ہیں ایکسیپٹ وہ لبرلز جو اسلام کو جو ماڈرن طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. برقع جو ہم عام طور پر کہتے ہیں اور اس کو جو ہے جلباب کہا گیا. اگر آپ پڑھیں گے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 جو عام طور پر کوٹ کی جا رہی ہے برقعے کے ضمن میں، تو برقع اس کو عربی میں ہم جلباب کہیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس کے اندر آپ نے دیکھا جب ہم برقع کہتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ہے. کمپلیٹ کا معنی اس میں ہیڈ سکارف آ گیا، اس میں چہرے کا نقاب آ گیا، اس میں ہاتھ باندھے گئے، ہاتھ چھپائے گئے اور پیر بھی چھپائے گئے. یعنی جلباب کا ورڈ جو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اس کا ایگزیکٹ ڈسکرپشن یہ ہے. ایگزیکٹ سر سے لے کے پاؤں تک جو ڈھانکنے کی بات جو کی جا رہی ہے وہ ڈسکرپشن ہے. اب جو ہے حجاب کے تعلق سے خیر میں بتاؤں گا. تیسرا ہم کئی بار سنتے ہیں پردہ. پردہ کیا ہے؟ پردہ مطلب گھر میں جو پردہ ہم ڈالیں وہ کھینچ کے پہن لینا ہے کیا خواتین؟ ویسا نہیں ہے. پردے کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا پردہ کر لو. پردہ کا معنی یہ کہ پارٹیشن کر لو، کسی کی نظر سے تم اپنے آپ کو پارٹیشن کر لو. مثال کے طور پر کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈرائنگ روم میں ان کو بٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ کیا کھینچتے ہیں؟ تو کیا ہو گیا؟ ان کے گیسٹ کے اور ہمارے درمیان، گیسٹ کے یا ہمارے گھر کے خواتین کے درمیان کیا ہو گیا؟ وہ پردہ. پردہ مطلب ایک عمل کرنے کو کہا گیا. پردہ کوئی کپڑے کا نام نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے بشیا یا غطوہ. بشیا یا غطوہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایکسٹریم سر سے لے کر پاؤں تک اور اس میں آنکھ بھی ڈھانکے جاتے ہیں، آنکھ بھی نہیں دکھنا. یعنی سر سے لے کے پاؤں تک، سر، چہرہ، آنکھ، ہاتھ، جسم، پیر سب چھپ جانے کو کیا کہیں گے ہم؟ بشیا یا غطوہ. یہ عام طور پر افغانستان اور طالبان میں یہ پہنا جاتا ہے. یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، خواتین بھی جانتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ نقاب. نقاب کا معنی صرف چہرے کو ڈھانکنا، اس میں سر انکلوڈ نہیں ہوگا، اس میں جسم انکلوڈ نہیں ہوگا، ہاتھ پیر انکلوڈ نہیں ہوگا. نقاب ہم جب کہتے ہیں تو نقاب کیا ہے؟ صرف چہرے کو ڈھانکنا. تیسرا ہے آخری والا ہے حجاب. اب یہ ورڈ تو ہم تقریباً 2 ہفتوں سے سن کر بس ہو گئے میڈیا میں. حجاب. حجاب سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خمورہن، یہ عربی لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا. خمورہن. خمورہن اس سے ورڈ نکلتا ہے خمار. خمار یا خمار، اس کا معنی ہے حجاب. اب دیکھیے حجاب کا معنی کیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں حجاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں استعمال کیا ہے نا، وہ خمور ہے. خمور کا معنی صرف ہیڈ سکارف. اب ہیڈ سکارف وہ 2 طریقے کا ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ طریقے کا ہیڈ سکارف ہے جو صرف آپ کا جو ہے سر اور کھاندے وغیرہ کو چھپائے گا. دوسرا ہیڈ سکارف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، سر سے لے کے پیچھے اور سامنے کو بھی کور کر رہا ہو، اس کو بھی خمور کہیں گے. خمور ہننا اس کو بھی کہیں گے، خمار اس کو بھی کہیں گے. آدھا یا پھر سر سے لے کے نیچے تک. خمار کا معنی یہ ہے ہیڈ سکارف، یہ ہم کو سمجھنا ہے. اور پوری میڈیا، ساری میڈیا صرف یہ ہیڈ سکارف پہ ڈسکس کر رہی. ساری میڈیا جو ہے کس پہ ڈسکس کر رہی؟ خمار پہ ڈسکس کر رہی. اصل کیا ہونا چاہیے؟ برقع. یہ ہمارا اسلامی خواتین کا لباس ہے. یہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانکنا
یہ اسلامی برقع ہے. ساری میڈیا صرف ہیڈ اسکارف پر ڈسکس کر رہی ہے, ساری میڈیا ڈسکس کر رہی ہے کہ ہیڈ اسکارف لینا یا نہیں لینا. اور جتنے خواتین ہیں یا جتنے جو ہے ڈیبیٹ کرنے والے نیوز چینل پر آ رہے ہیں, یہ فرق بتانے سے وہ چوک رہے ہیں. بتانا چاہیے میڈیا ہیڈ اسکارف پر ڈسکس کر رہی, میڈیا جو ہے خمار پر ڈسکس کر رہی. اصل کیا ہونا چاہیے ڈسکشن؟ جلباب پہ ڈسکشن ہونا چاہیے. تو یہ چند جو ہے فرق تھے جو ہم کو سمجھنا چاہیے.